گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے سبق قحط الرجال، جس کے مصنف ہیں مختار مسعود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار مسعود، پیدائش 1926، وفات 2017۔ تصانیف: سفر نصیب، لوح ایام، آواز دوست۔ حاصلات تعلم: اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، طویل درسی متون کی تخلیص کر سکیں گے۔ نمبر 2، اخبارات اور جرائد میں خبروں، فیچروں، اداریوں، رپورٹوں، اشتہاروں اور خطوط کو سمجھ کر پڑھ سکیں گے۔ نمبر 3، مختلف قسم کے فارم پر کر سکیں گے، مثلاً ڈومیسائل فارم، PRC فارم، بینک کھاتہ فارم، زکوٰۃ فارم، قومی بچت فارم، خدمات افادی فارم، بجلی، پانی، گیس کنیکشن فارم وغیرہ۔ سبق پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی۔ مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط، حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال۔ ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا۔ ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا۔ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں۔ 13 ستمبر 1938 1938 کا ذکر ہے۔ میں مسلم یونیورسٹی ہائی اسکول میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ والد محترم نے فرمایا کہ آج ایک چینی مسلمان عالم ہمارے گھر چائے پر آئے گا، مجھے چاہیے کہ اس سے ملوں اور اس کا آٹوگراف حاصل کروں۔ مہمان کی آمد کی وجہ سے گھر میں سب مصروف تھے، مگر اس تجویز کے بعد میری مصروفیت دوسروں سے کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ نہ میرے پاس آٹوگراف البم تھی، نہ آٹوگراف حاصل کرنے کا تجربہ۔ میں اس کے آداب سے بالکل ناواقف تھا اور واقفیت حاصل کرنے کے لیے صرف 2 گھنٹے ملے تھے۔ میں بازار گیا۔ ورما فوٹوگرافر کے یہاں بہت سے البم پڑے تھے۔ مجھے نیلے رنگ کی چھوٹی سی آٹوگراف البم پسند آئی، جس میں مختلف رنگوں کے صفحات لگے ہوئے تھے اور جلد پر البم کا لفظ سنہرا چھپا ہوا تھا۔ اس کی قیمت صرف 6 آنے تھی۔ اس وقت وہ البم مجھے قیمتی لگی اور میں آج بھی اسے بیش قیمت سمجھتا ہوں۔ البتہ ان دنوں وجہ کچھ اور تھی اور ان دنوں کچھ اور۔ سپہر جب میں نے نامانوس قال و قد کے مہمان کے سامنے اسے پیش کیا تو بڑی مانوس مسکراہٹ اور شفقت سے انہوں نے میری طرف دیکھا، کچھ باتیں ابا جان سے کیں اور قلم ہاتھ میں لے کر چینی زبان میں 3 سطریں لکھیں۔ پھر ان کا لفظی ترجمہ انگریزی میں کر دیا اور دستخط کر کے البم مجھے واپس کر دی۔ میں بہت خوش ہوا، حالانکہ نہ چینی سمجھ میں آئی نہ انگریزی۔ ہر اچھے آدمی کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، اس کے نزدیک جائیں تو دل خود بخود منور ہو جاتا ہے۔ آج میں روشنی کے اس حلقے میں پہلی بار داخل ہوا۔ اپنے اندھیرے چھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ خوشی کے ساتھ تعجب کی بات بھی تھی۔ اس چینی پروفیسر نے چینی زبان میں لکھنا شروع کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ سطریں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں۔ حیرت اس وقت دور ہوئی جب یہ سمجھ آیا کہ ہر اچھی بات الہامی ہوتی ہے اور الہام نازل ہوا کرتا ہے۔ معزز مہمان نے چینی زبان میں میری البم میں جو کچھ لکھا تھا اس کی قدر و قیمت مجھے بہت دنوں کے بعد معلوم ہوئی اور یہ بہت سے دن میں نے ایک تلاش میں صرف کیے ہیں۔ محمد ابراہیم شاکیو چن تو دستخط کرنے اور چائے پینے کے بعد رخصت ہو گئے۔ وہ ایک طویل سفر پر نکلے ہوئے تھے اور ان کے دستخط کی بدولت میں بھی ایک طویل سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ میرا یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ شروع میں یہ بات بڑی آسان لگی کہ کسی بڑے آدمی کے دستخط حاصل کیے جائیں، مگر جو ہی میں نے دوسرا ورق الٹا اور سوچنے لگا کہ اب کس کے آٹوگراف لیے جائیں تو بات ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے والد محترم سے رہنمائی چاہی تو ہدایت ملی کہ آٹوگراف البم کے صفحات ہوں یا زندگی کا ورق سادہ، انہیں یوں ہی نہیں بھرنا چاہیے۔
جاؤ نگہ انتقاب کو کام میں لاؤ، بڑے آدمی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملیں گے۔ ان سے تعارف کے لیے کارلائل سے مدد مانگو، ان سے ملاقات کے لیے پلیٹارک کے پاس جاؤ، ان کو سمجھنے کے لیے سادی سے لے کر سیموئل سمائل تک سب کے دروازے پر دستک دو۔ راہ کا نشان اتنا واضح ملا تو سفر شروع ہو گیا۔ پہلی منزل نہ عظیم مصنف تھے نہ زخم کتابیں، یہ سفر تو بچوں کی کہانیوں سے چھوٹی سی پگڈنڈی پر شروع ہوا۔ اسکول میں انعام تقسیم ہوئے تو ایک کتاب جس کا عنوان بہادر لڑکا تھا میرے حصے میں آئی۔ یہ ایک ولندیزی بچے کی کہانی تھی جو سرما کی ایک شام سمندری پشتے پر جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک چھوٹے سے سوراخ پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ گاؤں جا کر اس کی خبر کرے گا تو اتنی دیر میں پانی کے زور سے پشتے میں شگاف ہو جائے گا، پھر وہ ساری بستیاں اور وہ سارے کھیت جو سطح سمندر سے نیچے ہیں غرق ہو جائیں گے۔ وہ اس سوراخ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ رات آئی تو وہ اسی حالت میں سو گیا۔ پہلے سردی اور پھر موت سے اس کا جسم اکڑ گیا، مگر ننھا سا ہاتھ جوں کا توں پشتے کے چھوٹے سے سوراخ پر رکھا رہا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا محسن ایک بہادر لڑکا ہے۔ میرے سفر کی یہ پہلی منزل تھی۔ اس کا نقش دوسری ساری منزلوں سے گہرا اور روشن ہے۔ یہ منزل جرت اور قربانی کی منزل تھی۔ اس کے بہت سے نام ہیں اور وہ نام جس سے اس کی ساری عظمتیں عیاں ہوتی ہیں شہادت کہلاتا ہے۔ میں نے آٹوگراف البم کا ورق الٹا اور وہ سادہ نکل آیا۔ اگلے 2-4 ورق بھی سادہ تھے۔ اس کے بعد کچھ اور دستخط ہیں اور ان کے بعد بہت سے ورق کالی ہیں۔ یہ البم میں نے 34 برس پہلے خریدی تھی اور اسے مسلسل استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود اس کے نصف صفحات خالی ہیں۔ پچھلی 3 دہائیوں میں سرکردہ افراد غول در غول ملے ہیں۔ انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے مگر ابھی تک یہ البم نہیں بھری۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ شیخ یوسف سبریلی نے، جو ابن عربی کے مرشد تھے، ایک سیاہ بلی پالی ہوئی تھی۔ شیخ کی صحبت میں یہ بلی تزکیہ باطن کے منازل طے کر گئی۔ وہ بے ہنر سے نفرت اور بے غرض سے الفت کرتی اور ان دونوں کو شناخت کر لیتی۔ اولیاء ملنے آتے تو ادب سے بیٹھی رہتی، کوئی بے ذوق کہاں نکلتا تو یہ اٹھ کر چلی جاتی۔ میں نے بتیرا چاہا کہ قلب میں کچھ خاصیت و خصلت اس سیاہ بلی کی پیدا ہو جائے۔ اس کا رنگ تو آ گیا مگر اس کی مردم شناسی نہ آئی۔ کوشش البتہ جاری ہے اور اس کی نوعیت یہ ہے، میں نے جب بھی اپنی آٹوگراف البم کو استعمال کے لیے ساتھ رکھا پہلے دل میں جھانکا، اگر بلی اٹھ کر چلی جائے تو میں البم کو جیب سے باہر نہیں نکالتا۔ ماخوذ از آواز دوست۔ مشق۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، مصنف نے خیط الرجال میں زندگی کو ارزاں کیوں کہا ہے؟ ب، مہمان کی آمد سے مصنف کی مصروفیت دوسروں سے کیوں زیادہ بڑھ گئی؟ ج، مصنف کے والد نے ان کو آٹوگراف البم کے صفحات کے بارے میں کیا ہدایت کی؟ نمبر د، مصنف نے ولندیزی بچے کو اپنے کس سفر کی پہلی منزل قرار دیا ہے اور کیوں؟ ہے، ولندیزی بچے کی کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ واو، مصنف نے شیخ یوسف سبریلی کی بلی کی کون سی خاصیت اپنانے کی کوشش کی اور کیوں؟ زے، اس سبق میں آٹوگراف کا کیا مقصد بیان کیا گیا ہے؟ مردم شماری سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ الف، ہر اچھے آدمی کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، اس کے نزدیک جائیں تو دل خود بخود منور ہو جاتا ہے۔ حالہ یہاں پر لکھا گیا ہے ہاتھی والی ہے اور الف ہا اور لام اور پھر چھٹکے، جو چھوٹا سا ایک گول سا نیچے بنا دیا جاتا ہے، چھٹکے والی ہے جس کو کہا جاتا ہے حالہ، جو چاند کے گرد بھی حالہ ہوتا ہے نا، وہ والا حالہ۔ بے، وہ بے ہنر سے نفرت اور بے غرض سے الفت کرتی اور ان دونوں کو شناخت کر لیتی۔ اولیاء ملنے آتی تو ادب سے بیٹھی رہتی، کوئی بے ذوق کا نکلتا تو یہ اٹھ کر چلی جاتی۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ارزاں، مرگ انبوہ، میم رے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے، گاف کے نیچے زیر ہے۔ الف، نون بے واو ملا کر لکھے ہوئے ہیں، نون بے اور واو، اور اس کے بعد گول والی ہے۔ حشرات الارض، منور، الہام، نگہ انتقاب، تزکیہ۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1،
قحط میں موت ہوتی ہے، الف ارزا، بے وافر، جیم دشوار، دال آسان۔ نمبر 2، البم کی قیمت تھی الف 4 آنے، بے 6 آنے، جیم 8 آنے، دال 10 آنے۔ نمبر 3، مصنف کے خیال میں ہر اچھی بات ہوتی ہے، الف خیالی، بے خود کلامی، جیم تصوراتی، دال الہامی۔ لفظ نمبر 4، لفظ قحط الرجال کا مطلب ہے، الف افراد کی کمی، بے قوم کی آبادی کی کمی، جیم قوم میں پیشہ وروں کی کمی، دال قوم میں دانا لوگوں کی کمی۔ نمبر 5، مصنف کے نزدیک البم آج بھی بیش قیمت ہے، الف مختلف رنگوں کی وجہ سے، بے کم قیمت میں ملنے کی وجہ سے، جیم جلد پر لفظ البم سنہری چھپا ہونے کی وجہ سے، دال عمدہ تحریروں کی وجہ سے۔ سوال نمبر 5، ہمیں اس سبق سے کیا پیغام ملتا ہے؟ سوال نمبر 6، اس سبق کی تخلیص کیجیے۔ اب اس کے بعد ایک باکس بنا ہوا ہے گرین کلر، تھوڑے سے گرین فیروزی کلر کا، اور اس میں مرکب جملوں کا صحیح استعمال کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں اسے پڑھتی ہوں۔ مرکب جملوں کا صحیح استعمال: 2 مرکب جملوں کو اس طرح ایک ہی ساتھ لکھنا کہ حروف علت یعنی کیونکہ، بلکہ، البتہ، مگر، لہٰذا، وگرنہ، اس لیے یا چنانچہ جملوں کے مفہوم کو صحیح طور پر قائم رہ سکیں۔ مثلاً، کتاب تو میرے پاس ہے مگر دوں گا نہیں، آپ سے تو مجھے کچھ کام نہیں، البتہ آپ کے بھائی جان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 7، آپ اس کتاب میں سے ایسے چند جملے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ سرگرمیاں: طلبہ انفرادی یا گروہی سرگرمی کے طور پر اخبارات و جرائد کا مطالعہ کر کے ان میں شائع شدہ خبروں، فیچروں، اداریوں، رپورٹوں، اشتہاروں اور خطوط کی نشاندہی کریں گے۔ نمبر 2، طلبہ روزمرہ زندگی سے متعلق مختلف قسم کے فارم جمع کریں گے اور انہیں ساتھیوں کے مشورے یا معلم کی رہنمائی میں پر کریں گے۔ برائے اساتذہ: نمبر 1، اخبارات و جرائد کی زینت بننے والے لوازمے کی نوعیتوں میں موجود فرق سے طلبہ کو آگاہ کیجیے۔ نمبر 2، روزمرہ زندگی میں کام آنے والے مختلف قسم کے فارم حاصل کرنے، سمجھنے اور انہیں پر کرنے میں طلبہ کی مدد کیجیے۔ فرہنگ: قحط الرجال لائق لوگوں کا نہ ہونا، ارزاں یا ارزاں سستی، ارزاں سستی۔ برگ انبوہ کا جشن: عام مصیبت ایک قسم کا جشن بن جاتی ہے، دوسروں کی مصیبت دیکھ کر رنج کم ہو جاتا ہے۔ حشرات الارض: زمینی کیڑے مکوڑے۔ تجویز: رائے، نامانوس، اجنبی، حالہ دائرہ، الہامی، آسمانی۔ ولندیزی بچہ، ہالینڈ کا رہنے والا۔ غول در غول، گروہ در گروہ۔ بہتیرا، بہت سا۔ تزکیہ، افکار اور اعمال کو پاک کرنا۔ پیارے طلبہ و طالبات، آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو خود بھی سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ خاص کر اس سبق کی جو مطالعہ کیا گیا ہے، جو بلند خوانی کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے طالب علم جو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کی مدد ہو۔ لہٰذا آپ کے آس پاس، آپ کے قریب اگر آپ کو کوئی ایسے طالب علم نظر آتے ہیں کہ جن کی بصارت نہیں ہے، تو ان کو ضرور آپ اس چینل کو ریکمینڈ کیجیے گا، ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ اس طرح آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔